أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 121 سے لے کے 124 تک کی تطبیق. وَإِذْ غَدَوْتَ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. غدوت غین موٹا حرف ہے. دو واولین من نون ساکن نہ ہلے. اہلی کا ہا ساکن کا بھی دھیان رکھنا ہے. تبوئ المؤمنین تبو یہاں پہ بھی واولین ہے پورا ہونٹوں کی گلائی سے. تبوئ المؤمنین واو منہ کے واو کے اوپر حمزہ ہے تو یہاں پہ ہم نے جھٹکا دینا ہے. نی یا مدہ. مقاعد قاف کے اوپر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام. للقتال قاف کو موٹا پڑھنا ہے. زیر کے ساتھ ہے تو بھی موٹا ہی اس کو پڑھیں گے. تا الف مدہ. واللہ اس میں جالے کو اوپر پڑھیں گے. سمیع مدہ. سمیع تنوین کے بعد عین حروف حلقی اظہار کریں گے. لی مدہ اور آخر میں وقف الاسکان. اذ ہمت ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. میم تشدید کو فوراً تا سے ملا دینا ہے. ادغام یہاں پہ ہم کر رہے ہیں. تا کو ہم سکپ کر لیں گے. ہمت طائفتان مد متصل ہے. طول کے ساتھ پڑھیں اس کو. منکم اخفا کریں گے باریک. ان تفشلا یہاں پہ بھی اخفا. واللہ پر پڑھنا ہے اس میں جالا کو. ولیہما مدہ. ما الف مدہ. وعلی اللہ اس میں جالا پر پڑھیں گے. فلیتوکل المؤمنون حمزہ پہ جھٹکا. نو واو مدہ اور آخر میں وقف الاسکان. ولقد دال کے اوپر قلقلہ. نصرکم اللہ صوت کو بھی موٹا پڑھنا ہے. را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. اس پر جالا کو بھی موٹا پڑھیں. ببدریوں دال کے اوپر قلقلہ. تنوین کے بعد واو ادغام کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ. انتم اخفا. اذلہ ایسے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ملا کے پڑھیں گے تو اذلتن پھر اخفا آئے گا. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون شین میں تفشی. رو و مدہ اور آخر میں مد وقفی. اذ نرمی سے پڑھنا ہے ذال کو. تقو و مدہ. للمؤمنین الن یکفیکم یہاں پہ بھی ادغام کر رہے ہیں. نون نہیں پڑھیں گے. لام کو فوراً یا سے ملا دیں گے اور ٹھہر کے. الن یکفیکم ان یمدکم یہاں پہ بھی ادغام کر رہے ہیں. ربکم اب پیچھے دیکھیں. یمدکم میم ساکن کے بعد را یہاں پہ ہم نہیں رکے تھے. پھر ربکم ب3 یہاں پہ ہم رکیں گے کیونکہ پیچھے ہم میم ساکن کے بعد را آ رہی اظہار کر رہے ہیں. یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو یہاں پہ ہم اخفاء شفوی کریں گے. ب3,000 حمزہ کی حرکت کو اور لام کی حرکت دونوں کا دھیان رکھیں. کڑی حرکات ہیں تو اس کو الف مدہ کے برابر پڑھیں. آلاف تنوین کے بعد میم ادغام کر رہے ہیں یہاں پہ غنہ کے ساتھ. من الملائکتی یہاں پہ بھی ہم مد متصل کو پڑھ رہے ہیں.
منزلین، زا کو سختی سے پڑھنا ہے، پیچھے اخفا ہے، لی یا مدہ، اور آخر میں وقف بالاسکان کہے یا مد وقف کہے، مد عارض کہے، جو بھی آپ کو آسان ہو، ایک ہی مد کے یہ تینوں نام ہیں۔ تقبل اللہ منی و منکم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللهم فقهنا فی الدین ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی کا مطالعہ جاری ہے، اور آج ہم سورہ آل عمران کی 4 آیات کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آیت نمبر 121، 122، 123 اور 124۔ آیت نمبر 121 کا آغاز ہوتا ہے وَإِذْ، اور جب غدوتا، صبح سویرے آپ نکلے، من اہلکا، اپنے گھر والوں سے، تبوئ متعین کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے، المؤمنین، مومنوں کو، مقاعدہ، ٹھکانوں پر، مورچوں پر، للقتال، جنگ کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ غدوتا، غین دال واو اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے صبح سویرے نکلے تم۔ دن کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر اور فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک کے درمیانی وقت کو کہا جاتا ہے غدو، اور اس کے لیے کل کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور جو دن کے ابتدائی حصے میں کھانا کھایا جاتا ہے اس کے لیے بھی غدو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تبوئ، با واو حمزہ، تبوئ جگہ دینا، یا متعین کرنا، یا بیٹھنا، یعنی کسی کو اس کی پسند کی جگہ پر آباد کرنا، تبوئ ہوتا ہے۔ اور پھر ہے مقاعدہ، قوف عین دال، مقاعد کہتے ہیں، قعدہ بھی اسی سے ہے، بیٹھنے کے لیے، ٹھکانے پر، مقاعدہ ٹھکانے پر، مورچوں پر گھات لگانے کی جگہ یا بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے مقاعد۔ مقعد سے ہے یہ لفظ نکلا، قعدہ کہا جاتا ہے بیٹھنے کو، قاف عین دال اس کا روٹ ہے، قعد کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، جیسے بینچ وغیرہ، اس کے لیے مقعد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مقاعدہ، مقعد ہی کی جمع ہے، یعنی بیٹھنے کی جگہیں۔ آیت نمبر 122 ہے، اس جب ہمت، ارادہ کیا، طائفتانی، 2 گروہوں نے، منکم، تم میں سے، آن، یہ کہ، تفشلا، دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ولیہما، ولی ہے، مددگار ہے ان دونوں کا، وعلی اللہ، اور اوپر اللہ کے، فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون، ایمان لانے والے، بھروسہ کریں ایمان لانے والے۔ ہمت، ہا میم میم اس کا روٹ ہے، ہمت کہتے ہیں ارادہ کرنا، جب کوئی ارادہ دل میں رہے اور انسان اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و غوض کرے تو اسے ہمہ کہا جاتا ہے، یعنی قصد کرنا، چاہنا، خیال کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے تفشلا، فا شین لام اس کا روٹ ہے، لڑائی کے وقت بزدلی دکھانا، بزدلی دکھانے کو، ہمت ہارنے کو، نامرادی دکھانے کو، کمزوری اور بزدلی دکھانے کو کہا جاتا ہے تفشلا۔ فلیتوکل، واو کاف لام روٹ ہے، بس چاہیے کہ بھروسہ کریں، اپنے معاملے میں کسی دوسرے پر اعتماد کرنا یا اپنا وکیل بنا لینا۔ آیت نمبر 123 ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَصَرَکُم، مدد کی تمہاری، اللہ تعالیٰ نے، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ، اور تم، أَذِلَّةٌ، کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، پس تقوی اختیار کرو اللہ کا، لَعَلَّکُمْ، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ نصرکم، نون صاد را اس کا روٹ ہے، مدد کرنا، مدد کرے تمہاری، اذلتن، زا لام لام روٹ ہے، کمزور، اس کا واحد ہوتا ہے ذلیل۔ پھر آیت نمبر 124، اس جب تقولو، تم کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں کو، الیں، کیا نہیں، یکفیکم، کافی ہو جائے گا تم کو، ان، یہ کہ، یمدکم، مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثتی، 7، 3، آلاف، ہزار،
من الملائکتی فرشتوں میں سے منزلین اتارے گئے۔ اس میں ہے یکفیکم، کاف فا یا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہے کافی ہو جائے تم کو، کفایت کرے تمہیں، یمدکم میم دال دال مدد کرے تمہاری، منزلین نون زالام یعنی اتارے ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی 4 آیات کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، 121، 122، 123 اور 124۔ آیت نمبر 121 شروع ہوتی ہے غزوہ احد کے حوالے سے۔ غزوہ احد کے اوپر ان آیات میں بات کی گئی ہے، یہاں سے بات شروع ہوئی ہے غزوہ احد کے بارے میں۔ اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر میں کفار کو جو دردناک شکست ہوئی تھی، 70 آدمی ان کے مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہو گئے تھے، حالانکہ وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو بہت تکلیف ہوئی، ان کو بڑے بڑے سرداران ابو جہل وغیرہ سب مارے گئے تھے۔ تو یہ ایک بڑی 3000 کا مسلح لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر انہوں نے چڑھائی کی تھی، اور ان کی آتش انتقام کو بڑھانے کے لیے یہ عورتوں کو بھی ساتھ لائے تھے، جو دف بجا بجا کر، گانے گا گا کر ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی، مہمیز دے رہی تھی، اشتعال دلا رہی تھی۔ اور ان کی جو تھی لیڈر تھی وہ ہندا تھی، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اور یہ لوگ احد کے میدان میں آ کر خیمہ زن ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت طلب کی، اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اکابر صحابہ کی رائے یہی تھی کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے، اور اتفاق سے عبداللہ بن ابی کا بھی یہی مشورہ تھا، لیکن جوشیلے نوجوان جو شوق شہادت سے بےتاب ہو رہے تھے، ان کا وہ اصرار کر رہے تھے کہ ہم باہر نکل کر، میدان میں نکل کر مقابلہ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو پریفرنس دی، ترجیح دی، اور زرہ پہن کر گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو کچھ لوگوں نے کہا، کابر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا چاہتے ہیں ہم اندر ہی رہ کے جنگ کرتے ہیں، مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب نبی زرہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ زرہ اتارتا نہیں، اور آپ 1000 کی جمعیت کے ساتھ 7 شوال ہفتے کے دن مدینہ طیبہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی شوط کے مقام پہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ کیونکہ ہم میری بات نہیں مانیں گے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 700 صحابہ کرام کو لے کر میدان جنگ میں پہنچے۔ وہاں آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 سپاہیوں کے ساتھ متعین فرمایا ایک پہاڑی کے اوپر اور گھاٹی کے اوپر، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، تم نے یہیں ٹھہرے رہنا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو آپ نے پرچم عنایت فرمایا، لشکر کے ایک بازو پر حضرت زبیر تھے، دوسرے پر حضرت منذر بن عمر تھے، اور آپ نے اپنی تلوار خوش نصیب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی۔ پہلے ہی حلے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے۔ اب میں اس کی بات تفصیل بتانے سے پہلے آیات کے اوپر چلتی ہوں، اور آپ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ، اور جب غدوتا، صبح سویرے نکلے، غدوتا روٹ ورڈز میں نے آپ کو بتایا، غین دال واو اس کا روٹ ہوتا ہے، اور غدوتا کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے نکلنا، جو دن کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، یعنی صبح جب طلوع فجر ہوتی ہے نا، فجر کی اذان ہوتی ہے، جب اس وقت سے لے کے جب سورج نکلتا ہے طلوع شمس تک کا وقت جو ہے وہ غدو کہلاتا ہے، اور غدو کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے نکلنا، یعنی اس وقت جب صبح ہو اس وقت اپنے گھروں سے نکل آنا۔ اس بارے میں نوٹ کیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اپنے گھر والوں میں سے نکل آئے۔ الفاظ دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اپنے گھر والوں میں سے، اپنے گھر سے نہیں، گھر والوں میں سے، یعنی گھر والوں کے ساتھ وہ رہ رہے تھے، اور ان اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر نکل آئے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، وہاں سے آپ نکلے تھے اور صبح سویرے نکلے تھے۔
تھے۔ صبح سویرے ارلی مارننگ کیے جانے والے کاموں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ مبارک لی امتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت رکھ دے۔ تو جب اللہ کی پکار آ جائے تو پھر وقت نہیں دیکھنا، پھر صبح سویرے بندہ مومن جو ہے اپنے ذاتی مفاد، اپنے ذاتی کام، اپنا سکون، ہر چیز قربان کر کے اللہ کا حکم سن کر نکل آتا ہے۔ ایسا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نکلنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تبوی المؤمنین، سب سے پہلا کام کیا کہ متعین کر رہے تھے، تبوی بٹھا رہے تھے جو مناسب جگہ ہے وہاں پہ، یعنی اہل ایمان کو لے کر آپ جنگ کے لیے نکلے اور پھر آپ نے انہیں متعین کرنا شروع کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ 700 جمعیت کو لے کر جب آپ میدان احد میں داخل ہوئے تو آپ نے خود نفس نفیس صف آرائی کی، اور صف آرائی اس طرح سے کی کہ احد پہاڑ کو پیچھے کی طرف رکھا، جیسے میں نے پہلے وضاحت کی، حضرت مصعب بن عمیر کو علم عطا فرمایا، حضرت زبیر بن عوام کو رسالے کا افسر مقرر کیا، حضرت حمزہ کو اس رسالے کی کمان ملی جو ذرا پوش نہیں تھے، پشت کی طرف احتمال تھا کہ اس طرف سے دشمن حملہ نہ کر دے، اسی اس طرف اپنے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 سواروں کا دستہ مقرر کر دیا تھا، اور ان کو جو پہلے میں بتا چکی ہوں کہ ان کو کہا تھا کہ شکست ہو یا فتح تم نے یہاں سے کسی حالت میں بھی نہیں نکلنا۔ تو یہ جنگی تربیت اور ڈسپلن خاص طور پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو اس کو پلاننگ کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وار اسٹریٹجی باقاعدہ ایک علم بن چکا ہے، باقاعدہ سائنس بن چکی ہے جس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کسی یونیورسٹی اور کالج سے تعلیم نہیں حاصل کی تھی، لیکن اس کے باوجود جو کچھ آپ نے کیا اس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مورخ جو ہے ٹام انڈر، اس نے کتاب لکھی ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لکھتا ہے محمد اپنے مخالفین کے برخلاف جو محض ہمت اور شجاعت ہی رکھتے تھے، فن حرب کی ایک نئی راہ نکالی، مکہ والوں کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور نظم و ضبط سے کام لیا۔ مکہ والوں میں جوش و جذبہ تھا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس عقل مندی بھی تھی اور حکمت عملی بھی تھی۔ تو آج اب دیکھیں معاملہ ہی الٹ ہو گیا، ڈسپلن نام کی کوئی چیز مسلمانوں میں نظر نہیں آتی نا، خاص اسکول ہوں، کالج ہوں، یہ کچھ بھی بل جمع کرنے کے لیے بینکوں کے پیچھے باہر لائنیں ہوں، ہر جگہ پہ افراتفری نظر آتی ہے۔ تو یاد رکھیے کوئی بھی قوم بغیر ڈسپلن اور بے ہنگم پن کے ساتھ، محض جذباتیت کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتی، ترقی نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں اپنا قومی اخلاق درست کرنا ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق کرنا ہوگا۔ تو بہرحال جنگی حکمت عملی کی بات ہوئی تو حضرت حیدر علی کی حکمت عملی کے بارے میں بھی ذکر کر دوں کہ 8000 بغیر تربیت یافتہ لوگوں کو پکڑا، ان کو لکڑی کی بندوقیں پکڑا دی، مختلف رنگوں کے علم بھی پکڑا دیے، اور انگریزوں کے قلعہ کی طرف مارچ شروع کروا دیا۔ انگریز سراسیمہ ہو گئے کہ نئی فوج آ گئی، اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ 8000 ایسے لوگ جن کو کچھ نہیں پتا تھا، بس لکڑی کی ایسے بندوقیں سے پکڑا دی، وہ سمجھے کہ یہ واقعی بندوقیں لے کے ایک نئی فوج آ گئی، تو وہ لوگ بھاگ گئے، انگریز بھاگ گئے تھے۔ حیدر علی کی حکمت عملی برسبیلی تذکرہ ذکر کر دیا میں نے۔ بہرحال جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب گھروں سے نکلے صبح سویرے، مسلمانوں کو متعین کر رہے تھے، جنگ کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے کہ کون کہاں بیٹھے گا، اسلحہ ساز کون ہے، بغیر اسلحے کے کون ہے، دائیں کون بیٹھے گا، بائیں کون بیٹھے گا، پہاڑ پر کون ہوگا، ہر ایک کے لیے اپنے الگ الگ کمانڈر بھی مقرر کیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی انرجی لگا رہے تھے، کتنی محنت کر رہے تھے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں تو خیال آنے لگتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں اور جان لیں کہ میں کتنی عقل مند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں ہوں نا سننے والا، میں ہوں نا علم والا، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ہر سوچ مسلمانوں کو ہر دوسری چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپلن سے اپنی فوجوں کو بٹھا رہے تھے تو اللہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے جب ہمت ارادہ کیا تو افتانی، دو گروہوں نے، منکم ان میں سے، یہ کہ تفشلا بزدلی دکھا جائیں۔ یہ کون سے گروہ ہیں؟ دو گروہ تھے جنہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کر دیا، یعنی مسلمانوں میں سے منافقین، 300 منافقین تو الگ ہو گئے نا، تو مسلمانوں کے اندر سے بھی دو گروہ، خزرج کے بنو سلمہ اور اوس کے
بنو حارثہ، ان کو بھی تھوڑا سا ان کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا، حالانکہ یہ سچے مسلمان تھے لیکن انسان تھے نا تو کمزور لمحوں کی گرفت میں آ گئے۔ بندے اور خدا میں یہی فرق ہے کہ بندے میں کمزوریاں ہیں، کسی میں زیادہ کسی میں کم، لیکن اگر کمزوری نہ رہے تو خدا بن جائے نا۔ تو اللہ یہ دو گروہ جو ہیں ان میں سے کسی نے بتایا کہ ہماری اس کمزوری کا قرآن میں ذکر آیا تو ہمیں شرمندگی ہوئی، لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ولیہما، تو ہماری شرمندگی دور ہو گئی کہ اللہ ان کا دوست تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری کی وجہ سے اپنے بندے کو دور نہیں پھینک دیتا اور اپنی پروٹیکشن سے نوازتا ہے۔ آپ دیکھیے ہم کسی سے سالہ سال اچھا سلوک کرتے ہیں، اگر ایک غلطی ہو جائے تو وہ ہمیں معاف نہیں کرتا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا باوجود اس کے کہ انہوں نے غلطی کی، بزدلی دکھائی، لیکن اللہ نے جواب میں کیا کہا کہ ان کی مدد کی، کیونکہ مومن مخلص تھے نا، وہ منافق نہیں تھے۔ اگر مخلص ہوں گے تو اللہ دوست رکھے گا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم کتنے مخلص ہیں، کتنے اخلاص سے کام کر رہے ہیں، اسے ہم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے خلوص کے، اگر خلوص رہا تو مدد ضرور مل جائے گی۔ تو اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یاد رکھیے اگر اللہ کی طرف سے مدد آ جائے تو اس کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان بے بس ہوتا ہے۔ اب وہ کسی کو وکیل مقرر کرتا ہے تو اس کی جگہ پہ اس کا وکیل بولتا ہے نا، اس کی طرف سے مدد کرتا ہے، لیکن جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اس کو پھر تمام مادی اشیاء کا کوئی ضرورت نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو وہ پھر یہی کہتا ہے کہ اللہ جو میں کر سکتی ہوں وہ کر لیا، اللہ اب آپ میرے لیے کافی ہو جائیے۔ اللہ خود سوال کرتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو یقیناً اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو ان دو جو ہیں گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ دونوں گروہ تھے جو کہ تھوڑے سے ڈاماڈول ہو گئے، ان کے قدم ڈگمگا گئے، لیکن پھر ان کو ہمت ان کی جمع ہوئی اور یہ دوبارہ پلٹ آئے اور اس کے اوپر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا۔ نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر نہیں کیا جو 300 منافقین الگ ہو گئے تھے عبداللہ بن ابی کی سرگردگی میں، ان کا نام تک نہیں لیا، ان کا ذکر تک نہیں کیا، لیکن ان کا ذکر کیا قیامت تک قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا۔ ان کا ذکر کیوں؟ اس کا مطلب ہے ڈولے، قدم ڈگمگائے لیکن پلٹ آئے اللہ کی طرف، تو اللہ نے اس کو پسند کیا۔ تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ مسلمان جب بھی ڈگمگائے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر جی آخر میں یہی کہا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے تمام ایمان لانے والوں کو۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے کہا، صوفیہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یقین محکم کہ اس کا حکم اٹل ہے، اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کے ضروری اسباب مہیا کیے جائیں، پھر پوری جد و جہد کی جائے اور پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جو شخص ترک اسباب کو توکل کہتا ہے کہ میں نے اللہ پر توکل کیا، اسے میں جیسے لوگ کہتے ہیں ہم جی حج پہ جا رہے ہیں اللہ پر توکل کیا، ہم کوئی سامان ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتراض کیا۔ گویا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تو کوشش نہ کرے، یہ نہیں ہے، اللہ بندے کو اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے، اس کے بعد وہ توکل کرے گا۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اس آیت کے بارے میں حضرت جابر فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی کہ ہم اس کے نزول سے بڑے خوش ہیں، کیونکہ اگر ایک طرف ہمارے پھسل جانے کے خیال کا ذکر ہے تو ساتھ ہی اللہ فرما رہا ہے واللہ ولیہما، یعنی یہ ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو گویا اگر کسی بشری کمزوری کے باعث کو غلطی سرزد ہونے لگے تو رحمت الہی اسے سنبھال لیتی ہے، جو پوری اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نَصَرَكُمُ اللَّهُ، مدد کی اللہ نے تمہاری، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، أَذِلَّةٌ، بالکل کمزور، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس تقوی اختیار کرو اللہ کا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ تم بہت کمزور تھے، اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ 17 رمضان میں لڑی گئی مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو پہلی جنگ تھی، جس میں صرف 313 مسلمان تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور چند تلواریں تھیں، تعداد بھی کم، اسلحہ بھی کم، اچانک جنگ مسلط ہو گئی تھی
اور انہیں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اسے یوم الفرقان قرار دیا گیا کہ مسلمان حق پر تھے، اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ وہاں تم کمزور تھے لیکن تمہیں کس نے طاقت دی، کس نے فتح نصیب کی؟ یہ جنگ دنیا کے لیے ایک معمہ تھی کہ کس طرح مسلمان فتح یاب ہوئے۔ ایک کتاب ہے ہسٹری آف دا عربس، فلپ ہائٹس نے اس کو لکھا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی جس نے ظاہر کر دیا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری اللہ نے بدر میں مدد کی تھی جبکہ تم کمزور تھے اور ذلیل تھے۔ عربی میں ذلیل جو کمزور کو کہتے ہیں۔ بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو اس کی کامیابی پہ۔ برسبیل تذکرہ اس میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ جو غزوہ احد جس کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر جو غلطی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جب حضرت عبداللہ بن جبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی 50 صحابہ کے ساتھ، اور لیکن ہوا یہ کہ پہلا ہی حملہ جو بولا مسلمانوں نے اس میں کفار کے قدم اکھڑ گئے تھے، وہ مسلمانوں کے حملے کی تاب نہیں لا سکے اور پسپا ہونا شروع ہو گئے۔ تو گھاٹی پر جو متعین لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، اس لیے وہ وہاں سے دوڑ پڑے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن جبیر ان کو بلاتے رہے، صرف حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 8 یا 10 لوگ رہ گئے، باقی سب لوگ نیچے اتر آئے۔ اور جب حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ گھاٹی کی طرف سے خالی ہو گئی ہے گھاٹی، تو انہوں نے لمبا چکر کاٹا پہاڑ کے ارد گرد سے اور وہ پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا، اور اس حملے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا، نظم و ضبط قائم نہیں رہ سکا۔ عبداللہ بن قمہ اور عتبہ نے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیشانی اقدس اور روئے انور زخمی ہو گیا، اور یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، جس سے صحابہ کرام کے رہے سے ہوش بھی اڑ گئے۔ لیکن جانثاروں کا ایک گروہ اس وقت بھی پروانہ وار آپ کے ارد گرد تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو علم بردار تھے آپ کے سامنے شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو ہے ان کا جثہ، ان کا چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا، اس وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھال بنا لیا، تیر اپنی پشت پر روکتے رہے۔ حضرت طلحہ تلوار کا ہر وار اپنے بازو پر روک رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابو عبیدہ، مالک بن سنان وغیرہ نے دشمنوں کو خوب زبردست ریلے کے ذریعے دشمنوں کو پیچھے ہٹایا، اور اس وقت جب کہ کچھ مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور اس میں بہت جلیل القدر صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ اسد اللہ اور رسولہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور لیکن مسلمانوں کو یہ جو ہوئی تکلیف اٹھانی پڑی، اس کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی یا ان کو فتح نصیب ہوئی، دشمنوں کو فتح نصیب ہوئی، اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ جو حضرت خالد بن ولید ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوتے، انہوں نے چاہا تھا کہ وہ پیچھے سے پہاڑ کے اوپر چڑھیں اور مسلمانوں کو ختم کر کے یہاں سے جائیں، لیکن حضرت ابو سفیان وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر پیچھے چڑھیں گے نیچے سے تو مسلمان اوپر ہیں، وہ وہاں سے ہمیں پتھر ماریں گے اور تیر برسائیں گے اور ہمارا خاتمہ کر دیں گے، اس لیے ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے بلکہ ہم یہاں سے بھاگ لیں گے، اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس لیے اس کو کبھی بھی کچھ لوگ اس کو مشرکین مکہ کی فتح کہتے ہیں، لیکن یہ قطعاً فتح نہیں۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو دشمن کو ختم کر دیا جائے یا ان کی جگہ پر قبضہ کر لیا جائے اور ان کے لوگوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ تو مسلمان قید ہوئے تھے اور نہ ہی جگہ پر قبضہ ہی کر سکے تھے وہ، تو اس وجہ سے اس کو کبھی بھی فتح نہیں کہا جا سکتا دشمنوں کی۔ بہرحال اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ میں نے اس کے بعد غزوہ بدر کی بات بھی ہم نے کر لی۔ آخری آیت ہے آج کی، اذ تقولوا، جب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مومنین کو، الن یکفیکم، کیا نہیں کافی تمہارے لیے، ان یہ کہ یمدکم، مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف من بثلاثۃ، 3,000 ہزار، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، منزلین، اتارے گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہو جائے گا جبکہ اللہ تمہاری مدد کرے گا 3,000 فرشتوں سے، اور اگر تم جمے رہے تو اللہ 3,000 نہیں بلکہ 5,000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ اگر تم صبر کرو گے اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے کیا تمہارے لیے یہ خوشخبری کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اس بے سر و سامانی قلت کے باوجود اللہ تمہاری 3000 فرشتے جو آسمان سے اتریں گے ان سے مدد کرے گا، بلکہ ان کو بڑھا کے 5000 کر دے گا، ان سے بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ کہہ کے دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے، اور علماء کرام مفسرین نے کہا کہ فرشتے باقاعدہ اترے، منزلین کہا نا جو اتارے گئے، باقاعدہ اترے، اور انہوں نے میدان جنگ میں انہوں نے داد شجاعت بھی دیا، انہوں نے لڑائی بھی لڑی، لیکن کچھ نے کہا کہ وہ اترے اور انہوں نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے، ان کے اترنے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ تو الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔